دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ایک نیچرل فیئر کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ دینی لوگوں سے ایسی ایکسپیکٹیشن رکھ لی جاتی ہے، ایسی باتیں ان کے بارے میں سوچی جاتی ہیں کہ ان کو کبھی کسی چیز سے ڈر ہی نہیں لگنا چاہیے۔ یعنی آپ فرض کریں کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ فلاں کو جا کر آپ نے یہ بات بتانی ہے اور وہ کہے کہ مجھے ذرا تھوڑی سی گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کو تو بہت بہادر ہونا چاہیے اور جائیں جا کر جو بات کرنی ہے کر لیں۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، تو آپ کو پبلک سپیکنگ کرتے ہوئے، کسی سے بات کرتے ہوئے، کسی نئے انوائرمنٹ میں جاتے ہوئے، کوئی نیا کام کرتے ہوئے گھبراہٹ ہو سکتی ہے۔ اس کا آپ کی ایمانی طاقت سے، قوت سے یا کیفیت سے تعلق نہیں ہے، یہ کچھ نیچرل طبعی قسم کے خوف ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اوپر آ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم اگر یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا ساتھ ہمارے ہے، تو پھر کیا ہے کہ ہم اس ایسے خوف اور ایسی باتوں کو جو ہے اوورکم کر لیتے ہیں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہوتا ہے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روح گردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ اب اس نے اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی، پھر راہ سجائی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر آپ سے یہ سوال ہو، کوئی آپ سے پوچھے کہ اچھا مجھے بتائیں آپ نے رمضان میں کیا پڑھا، کوئی آپ کا دورہ قرآن ہو رہا تھا، اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اچھا آپ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈیفینیشن دے دیں۔ کئی دفعہ ینگسٹرز ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی کنیکٹیوٹی نہیں محسوس ہو رہی اللہ تعالیٰ سے، ٹیل می اباؤٹ ہم۔ یا کہیں پر کوئی آپ کو نان مسلم مل جاتا ہے جو آپ سے یہ پوچھتا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہماری تو ہچکچاہٹ ہی نہیں ختم ہوتی، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کبھی ہم ان کو کوئی چیز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کافر کیا کیا غلط کر رہے ہیں، لیکن سمپل سی سادی سی ڈیفینیشن نہیں ہمیں دینی آتی۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہم اسکول کالج جب بھی کہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو سکھائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کو یا ٹائٹل کو یا کام کو ڈیفائن کرنا، ڈیفینیشن سب سے پہلے لکھنی ہوتی، اور سب سے زیادہ نمبر ڈیفینیشن کے ہوتے ہیں۔ ڈیفینیشن اگر آپ نے صحیح نہیں لکھی، ایکسپلینیشن آپ نے دے بھی دی تو اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ طریقہ آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ڈیفائن کر سکیں کسی کے سامنے، اسلام کیا کہتا ہے اس کو ڈیفائن کر سکیں۔ اسی طرح مختلف نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، حقوق العباد اور حقوق اللہ کے بیلنس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے 3 4 جملے ہمارے پاس ہونے چاہیے جس میں ہم ڈیفائن کر کے بات کو آگے بڑھا سکیں۔ جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو ایک خاص صورت اور شکل عنایت فرمائی ہے، پھر راہ سجا دی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو یہ بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہوا ہے؟ جواب دیا کہ اس کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہہ دیا جب ان سے پوچھا اچھا پچھلے کوئی ہسٹری کی بات بتاؤ، مجھے یہ فیکٹ بتاؤ، مجھے فلاں حدیث بتاؤ، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب میں کیا بتاؤں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، اب میں نے اگر غلط بول دیا اب ان کو کیسے سمجھاؤں؟ تو وہاں پہ دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال علمها عند ربی فی کتاب، تو وہ تو میرے رب کی کتاب میں ہے، میرے رب کے پاس وہ سارا علم ہے۔ یعنی انسانی لیمیٹیشن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور ہم کیوں ایسی باتوں میں الجھنا شروع ہو جائیں؟ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، تم خود کھاؤ اور اپنے چوپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی بات آ جاتی ہے عقل مند لوگوں کی، عقل مند لوگ ہی ان باتوں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کیا کریں، ہماری عقل مندی تو جو ہے اس کو سوشل میڈیا کھا گیا، اس کو جنک فوڈ کھا گئی، اور اس کو یہ جو ہمارا انسٹنٹ لائف سٹائل ہے اور فاسٹ پیس لائف ہے وہ اسی میں ہم نے اپنے آپ کو انوالو کر کے پتہ نہیں کن کن چیزوں میں جو ہے اس کو تھکا دیا اور کھپا دیا۔ اس زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر واپس لوٹائیں گے، اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔ ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور اس نے انکار کیا۔ کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دیں؟ اب آپ دیکھیں سٹیٹمنٹس میچ نہیں کرتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہم اپنے رب کا پیغام دینے آئے ہیں، رب کی ڈیفینیشن بھی انہوں نے صحیح دی تھی،
بات صحیح کرنے آئے ہیں۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم نہ کرو، یعنی لوگوں پہ جو ظلم تھا اس سے ہم تمہیں بچانا ہم چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ رب کی معرفت دینی ہے اور بنی اسرائیل کو ہم نے اس ظلم سے بچانا ہے۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں اس ملک سے نکال دو۔ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں اسی جیسا جادو ضرور لائیں گے، پس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں گے۔ پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر وہ آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہاری شامت آ چکی، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گڑی۔ پس یہ لوگ آپس کے مشورے میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورے کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو حق پہ ہوتا ہے اس کے لیے کسی بات کو کرنا کتنا آسان ہوتا ہے نا، کلیئرٹی سے، کانفیڈنس سے وہ بات کرتا ہے۔ اور جو حق پہ نہیں ہوتا، اب وہ پریشان ہے، اب ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہا، وہ ٹریپڈ فیل کر رہے ہیں کہ کیا بولیں۔ کہنے لگے، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں۔ تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو پہلے ڈالے یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں؟ جواب دیا، نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر ہونے والا ہے، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ اس کی تمام کاریگری کا وہ نگل لے گا۔ انہوں نے جو بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ کیا کہا گیا یہاں پہ؟ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے گا وہ حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور یہ جادو کی بات نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ اگر ہم دیکھ لیں تو جب بھی انسان حق پہ ہوتا ہے تو اس کو اپنے حق پہ قائم رہنا چاہیے، ان کو لوگوں کی وجہ سے اپنے حق کو بدلنا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب لوگ کوئی ریسرچ کرتے ہیں، کوئی اپنا کوئی تھیسس لکھتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کوئی بہت اوتھینٹک ریفرنسز وہاں پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ان کو کہا جائے کہ اچھا یہ ایسے نہیں ہے تو وہ ہمیشہ اس کا ریفرنس دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو سائٹیشنز ہیں اس میں ہم نے یہ بات لکھی تھی، یہ ریفرنس ہمارے پاس موجود ہے، اس اوتھینٹک جرنل کا ہے یا کوئی ریسرچر کا ہے یا کسی ویب سائٹ کا ہے، اور جب یہ بات پروو ہوگی تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بھی اسی طرح سے جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سائٹیشنز ہونی چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، حق کی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے منہ سے کبھی یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ میرا خیال ہے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس دلیل کیا ہونی چاہیے؟ قرآن کی فلاں آیت کے مطابق یہ کام کیا جا سکتا ہے، اور حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے۔ یعنی جو اوتھینٹک ریفرنسز ہیں یا صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں اس کے بعد، یا ان کا جو طرز عمل تھا، طریقہ تھا، انہوں نے کیسے اس آیت کے مطابق عمل کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے تھے اور وہ سیکھ رہے ہوتے تھے، ان کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ تو یہ ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ سن لو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اب آپ دیکھیں الزام پہ الزام، یعنی اب وہ اگلا الزام کیا دے رہے ہیں کہ تم لوگ آپس میں ملے ہوئے ہو، تم نے ان کے ساتھ پہلے کوئی ڈیل کر لی تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں ہے۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تم نے ہمیں مجبور کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان بڑے سے بڑا غلط کام کر رہا ہو نا اپنی زندگی میں، لیکن جب اس کے سامنے حق آ جاتا ہے نا اللہ کی طرف سے، تو اس کا یہ شرح صدر ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، اس کو حقیقت سمجھ آ جاتی ہے،
اور پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت پیچھے نہیں کر سکتی. چاہے کوئی کہے کہ جی فلاں شخص نے اس کو برین واش کر لیا ہے, یہ کچے ذہن کا تھا, اس کو عجیب و غریب بات سکھا دی ہے. کیونکہ جس کی وابستگی اللہ کے کلام سے ہو جائے گی, وہاں سے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل کر لے گا, اسے سمجھ آ جائے گی اللہ کی ذات کیسی ہے اور میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, تو آٹومیٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پھر اعمال جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے, جہاں نہ موت ہوگی اور نہ ہی زندگی. اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اس کے اعمال بھی نیک ہوں گے, اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں. ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو کہ پاک ہوا. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ. پاکی اس نے اختیار کی. کون سی پاکی ہے؟ تزکیہ کیا. تزکیہ کیا ہوتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھتے ہیں, آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی زندگی میں کانٹ چھانٹ کرتے ہیں اس کے مطابق. میں نے کون سا کام کر رہا ہوں, کون سا کام نہیں کر رہا. اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. جیسے ایک مالی ہوتا ہے اور آپ اس کو جب کہتے ہیں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا گارڈن ہے, یہ لان ہے اور آپ نے اس میں خوبصورت سے پھول بھی لگانے ہیں اور اس کی حفاظت بھی کرنے ہیں, تو آپ دیکھیں وہ روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. کبھی پانی دے رہا ہے, کبھی پھول لگا رہا ہے, کبھی کھاد ڈال رہا ہے, کبھی وہاں پر کچھ پتے کاٹ رہا ہے, کبھی کوئی جڑی بوٹیاں نظر آ رہی ہیں ان کو نکال رہا ہے, پھر کچھ اور خوبصورتی کا سامان کر رہا ہے. تو ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے. یہ تزکیہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زندگی کو کسی نہ کسی طرح سے بہتر بنا رہے ہیں. کبھی کوئی دعائیں سیکھ رہے ہیں, کبھی نماز کی کوالٹی بہتر کر رہے ہیں, کبھی اپنے رشتہ داریاں جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کبھی اپنے اندر کے جو ہمارے چیلنجز ہیں اپنی ذات کے ان کو دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو معاف کر رہے ہیں, عفو درگزر سے کام کر رہے ہیں. تو اتنی خوبصورتیاں ہیں زندگی میں جن پہ ہمیں خاص طور پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خوش راستہ بنا دے, پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈر. فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا, پھر تو دریا ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے والا تھا. فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور وہ سیدھے راستہ نہ دکھایا. اب آپ دیکھیں کہ فرعون نے کیا کیا, اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, چلو چلتے ہیں جا کے ان کو پکڑتے ہیں. اور فرعون کے پیچھے جب سارے آئے تو کیا ہوا, سب ڈوب گئے. اس سے ایک اور بہت اہم حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, وہ یہ کہ انسان کو اپنی زندگی میں اس قابل ہونا چاہیے کہ لیڈرشپ صحیح اپنے لیے سلیکٹ کرے. یعنی اگر آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں اور بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں, کسی پیرامیٹر کے بغیر کر رہے ہیں, کسی دلیل کے بغیر کر رہے ہیں, تو وہ تو ڈوبے گا لیکن آپ کو بھی ساتھ لے کر ڈوب جائے گا. اے بنی اسرائیل, دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پہ من و سلوہ اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی. تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو, ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا, اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہو گیا. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھانا, اس کے لیے خاص طور پہ توجہ دی جا رہی ہے. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہتے ہوئے سنا, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی, اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے, اور اب جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچا رہا اس نے اپنی عزت اور دین کو بچا لیا, اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کسی کی چراگاہ کے گرد اپنے جانوروں کو چراتا ہے, قریب ہے کہ وہ رکھ میں جا گھسیں. سن لو, ہر بادشاہ کی ایک رکھ ہوتی ہے, سن لو, اللہ کی رکھ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں. آگاہ رہو کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے, جب وہ درست ہے تو سارا جسم درست ہے, اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے, اور وہ دل ہے. تو یہ جب ہم کھانے پینے کی طیبات کی بات کرتے ہیں اور انسان جب یہاں سے تھوڑا سا حد سے بڑھتا ہے, وہ کب ہوتا ہے جب انسان حلال حرام کی ایک تو پہچان نہ رکھے, اور پھر تیسرا کیا ہو جاتا ہے, گرے ایریا کی طرف چلا جائے. یعنی جس چیز کے بارے میں شک ہوتا ہے اس کو اختیار کر لے. تو شک والی چیزوں سے یہاں پہ خاص طور پہ بچنے کے لیے کہا گیا ہے. ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں, ایمان لائیں, نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مستقل مزاجی کے ساتھ نیک عمل کرتے رہو اور یاد رکھو کہ محض نیک عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, اور اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے, خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو. تو جب ہم نے عمل صالح کرنا ہے تو اس وقت ہم نے خاص طور پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن ہو. یہ نہیں ہے کہ آج ہم نے بہت زیادہ عبادت کر لی, 100 نفل بیٹھ کے پڑھ لیے,
رمضان میں ہم نے بالکل نیکیاں اتنی کی لیکن بعد میں سب کچھ ختم ہو گیا، وہ یادیں ہی رہ گئی ہماری۔ تو ہم نے کنسسٹنٹ پیٹرن سے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کا زیادہ موقع دے رہا ہے تو ہم اس ڈر سے چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں بعد میں کیری کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی، نہیں، وہ بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے لیے پلان بنانا ہے کہ رمضان کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا ہے۔ اے موسیٰ، تجھے اپنی قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا کہ یہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے پیچھے ہی ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی ہے کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے۔ بس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور وہ کہنے لگے، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ تھا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز تھی۔ پھر کہنے لگے یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ اے میری قوم والو، اس بچڑے سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہے نا کہ اس بچڑے سے آزمائش ہے۔ اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے سامنے کئی دفعہ ایسی باتیں، ایسے معاملات آتے ہیں جس میں ہم الجھ کے کہتے ہیں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میں یہ کروں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پیدا کیا، پھر یہ مسئلہ کیوں آیا؟ ہم یہ سوچیں ٹیسٹ ہیں زندگی میں رہتے ہوئے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو میرے دماغ میں تھیوری ہے نا اسلام کی، جو میں سمجھتی ہوں، میرا پرسیپشن ہے، اسلام اس طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو اپنے لیے کلیئر کر لینا ہے کہ اسلام ویسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، اس کے سارے SOPs، جتنے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر، جس نے قواعد و ضوابط ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں آتے، ہماری سوچ، ہماری خواہشات سے نہیں ہیں۔ کسی انسان نے یہ فیصلہ نہیں کیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو شخص جتنی جلدی اس حقیقت کو مان جاتا ہے اس کے لیے اتنی آسانی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر تک تو ہم اسی کے مجاوز بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے تجھے کس چیز نے نہیں روکا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن گیا؟ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کے جھگڑے اور وہ مسئلے مسائل اور ان کا شرک شروع ہو رہا ہے تو وہ بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بہت اپسیٹ ہیں، بہت غضبناک ہیں کہ وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایات لینے کے لیے جا رہے ہیں اور یہ پیچھے سے کیا معاملات کر رہے ہیں۔ اور ہارون علیہ السلام یہاں پہ بہت اہم بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اس وقت میں خاموشی اختیار کی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بہت بڑا اور فتنہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں دکھائی نہیں دی، تو میں نے قاصد الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ وہ سامری نے جو وہ بنایا تھا بچڑا، تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرے دل نے یہ بات بھلی بنا دی۔ جب ہم کہتے ہیں نا دل کو یہ بات اچھی لگی، تو اس نے اپنے دل کی بات زیادہ سنی۔ کہا اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہیں ٹلے گا۔ اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات تو یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ یہ علم جو ہے یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہونا چاہیے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ ہم اللہ کے ایک ہونے کو، الہ ہونے کو، اور اس کے علاوہ یہ نگیشن کرنا لا الہ الا ہو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس پر اپنے آپ کو جمانا ہے، اور جو علم اللہ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں۔
یعنی کچھ سوالات ہماری زندگی میں ایسے ہیں جن کے ہم جتنی بھی کوشش کر لیں گے ہمیں جواب نہیں ملیں گے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں، اور اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنے بھاری بوجھ لادے ہوئے آئے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا بوجھ ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور گناہ گاروں کو ہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، وہ آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کی حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ تم صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے۔ وہ آپ سے پہاڑوں کی نسبت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو بالکل ہموار صاف میدان کر کے چھوڑے گا جس میں تو نہ کہیں موڑ توڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ جس دن لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوگی، اور اللہ رحمان کے سامنے تمام آوازیں پست ہو جائیں گی سوائے خسر پسر کے، تجھے کچھ بھی سنائی نہ دے گا۔ اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمان حکم دے اور اس کی بات کو وہ پسند فرما لے۔ جو کچھ ان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ ہی جانتا ہے، مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ تمام چہرے اس دن زندہ اور قائم دائم اور مدبر اللہ کے سامنے کمال عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقیناً وہ برباد ہوا جس نے ظلم لاد لیا، اور جو نیک اعمال کرے اور ایماندار بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا کھٹکا ہوگا اور نہ ہی حق تلفی کا۔ اسی طرح ہم نے تجھ پر عربی میں قرآن نازل فرمایا اور طرح طرح سے اس میں ڈر کا بیان سنایا ہے تاکہ لوگ پرہیزگار بن جائیں یا ان کے دل میں سوچ سمجھ تو پیدا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ عالی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کر اس سے پہلے کہ تیری طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری طرح کی جائے۔ ہاں یہ دعا کر وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور یہ دعا کر کے پروردگار میرا علم بڑھا دے۔ یعنی یہ دعا کس کو بتائی جا رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمیں نہیں مانگنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بس میں نے وہ ایک دفعہ یہ سب کچھ پڑھ لیا ہے، مجھے سمجھ آ گیا، مجھے دوبارہ کہیں پڑھنے کی یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا اور اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے کہ تو مصیبت میں پڑ جائے۔ یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ لیکن شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں جو کبھی پرانی نہ ہوگی؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، بس ان کے سطر کھل گئے اور بہشت کے پتے اپنے اوپر ٹانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا، پھر اس کے رب نے نوازا، اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ یعنی وہی بات خوبصورت طریقے سے ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ شیطان کا کیا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں، کس طرح سے وہ ہمیں پھسلانے میں بہکانے میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگ رہے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس آیت کو ضرور ہائی لائٹ کریں، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کیا خوبصورت بات کی گئی ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، کیسی کیسی بیماریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے آگے جھکتا نہیں، کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہا ہے، کسی کو پینک اٹیک ہو رہا ہے، کوئی ڈرگز کی طرف جا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مدہوش کر رہا ہے کہ جی میں بس گانے سنوں اور میوزک کے اندر اپنے آپ کو ڈبو دوں، یعنی ہر طرح کے اسکیپ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی تنگ سے تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت کچھ ہے میری زندگی میں لیکن ایک دل کا سکون نہیں ہے۔ اب وہ دل کا سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کر رہا ہے اعرض عن ذکری، اللہ کے ذکر سے اعراض برت رہا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ اندھا کیوں اٹھے گا؟ کہ دنیا اس نے اندھا ہو کے گزاری،
نہیں اس نے اللہ کے کلام کی طرف توجہ دی۔ وہ کہے گا کہ الہی مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا تو آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ ہم ایسا ہی بدلہ ہر اس شخص کو دیا کرتے ہیں جو حد سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے، اور بے شک آخرت کا عذاب نہایت ہی سخت اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا ان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا جن کے رہنے سہنے کی جگہ یہ چل پھر رہے ہیں؟ یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی سے مقرر شدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو اسی وقت عذاب آ چمٹتا۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پس ان کی باتوں پر صبر کر اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتا رہ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی تسبیح کرتا رہ، بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی گئی ہے کہ ذکر ہر وقت انسان یہ اپنے آپ کو بتاتا رہے کہ مجھے ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیں ہمیں نمازوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نمازیں جو اپنی ہیں ان کو بہتر سے بہتر انسان بنائے، اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑانا جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو آسائشیں دنیا کی دے رکھی ہیں تاکہ انہیں اس میں آزما لیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ یعنی کسی کی جب ہم دیکھیں کہ اللہ نے کسی کو نوازا تو ہم اس کمپلیکس میں نہ آ جائیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کریں، ہم یہ سوچیں کہ جب انسان کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، تو وہ ایک ٹیسٹ بھی بن جاتا ہے کہ اس کا انسان استعمال کیسے کرتا ہے۔ اور پھر کیا کہا گیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کیا کرو اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرتا رہے اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے ہیں، اور آخر میں بول بالا پرہیزگاری یعنی متقیوں کا ہی ہوگا۔ یہاں پر کہا گیا کہ گھر والوں کو نماز کی طرف جو ہے وہ بلاتے رہو۔ اس نے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، اور اس سلسلے میں ان پر سختی کرو اور جب وہ 10 سال کی عمر تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ امیری اور بے پرواہی سے بھر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل کاموں سے بھر دوں گا اور تیری فقیری اور حاجت نہیں دور کروں گا۔ انہوں نے کہا، یہ نبی ہمارے پاس اپنے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لایا؟ کیا ان کے پاس اگلی کتابوں کی واضح دلیل نہیں پہنچی اور ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یقیناً یہ کہہ اٹھتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ یعنی جب اللہ کا کلام ملا تو تب کہتے ہیں ہم کیسے کریں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر نہ دیا جاتا تو تب کہتے ہیں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک انجام کا منتظر ہے، بس تم بھی انتظار میں رہو، ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راہ راست والے کون سے ہیں اور کون راہ یافتہ ہیں۔ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔